حضرت انسان ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے؟ دوستان محترم، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی گزار کے چلا جائے اور اسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ اللہ پاک نے اسے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جس مخلوق کو بھی اللہ نے بنایا ہے، کوئی ایک چیز بھی اللہ رب العزت نے بیکار پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں، ہر چیز کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ حکمت میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے جس چیز کو بھی بنایا ہے با مقصد بنایا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ساری مخلوقات میں سے جو سب سے اشرف، اعلیٰ، افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے بنایا؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کیمیائے سعادت کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک بار دیوار کے اوپر ایک چھپکلی، لیزرڈ، اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ، تمہارے اس سوال سے پہلے وہ چھپکلی سوال کر چکی ہے کہ مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستان محترم، جس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کی تخلیق کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ضرور ہے۔ اب انسان کو، یہ جو حضرت انسان ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن اے انسان، تجھے اللہ رب العزت نے کس لیے بنایا؟ اب ہر چیز میں چار جو میجر چیزیں، بڑی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں، یہ جو پانی ہے، پانی کس لیے ہے؟ یہ زندگی کے لیے ہے۔ اگر ہم پانی نہ پئیں تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر بندہ 3 دن تک پانی نہ پیے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ 27 دن تک وہ پانی پیتا رہے، کھائے کچھ نہ، پھر بھی وہ زندہ رہ سکتا، لیکن 3 دن سے زیادہ پانی پیے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پانی کس لیے ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کس لیے؟ انسان کے لیے ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے یہ نعمت اللہ پاک نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی۔ اسی طرح یہ زمین، یہ مٹی جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین جو ہمارے خوبصورت مکانوں کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے، یہ زمین جس کے اوپر سر سبز و شاداب باغات نظر آتے ہیں، یہ زمین جس پر کچھ لوگ بڑا اکڑ کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ زمین کس لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو کس کا نقصان ہے؟ انسان کا۔ زمین کس لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ اب اسی طرح آگ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آگ نہ ہو تو ہم چائے تیار کر سکتے ہیں؟ اگر آگ نہ ہو تو ہم کھانے تیار کر سکتے ہیں؟
کوئی چیز ہم تیار نہیں کر سکتے. آگ بھی اللہ کی نعمت ہے اور ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اسی طرح دوستان محترم یہ ہوا جب چلتی ہے کس لیے ہے؟ ایک تو ہوا اللہ کی ذات پر بھی بہت بڑی دلیل ہے. جب ہوا چلتی ہے نظر نہیں آتی، یہ ہوا بھی اللہ کی ذات پر دلیل ہے. اگر میں نظر نہیں آتی میرا وجود ہے، اسی طرح خدا نظر نہیں آتا لیکن اس کا وجود تو ہے. تو یہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کس لیے؟ انسان کے لیے. آج یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے. یہ ہوا ہے جس کے ذریعے سے ہم آکسیجن کو جذب کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں. تو دوستان محترم یہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے. یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. تو انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ انسان کی تخلیق کس لیے کی ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت کا قرآن دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آج ہم جدید ذہن سے پوچھیں تو جدید ذہن اس مادیت کے دور میں یہی کہے گا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے. جدید ذہن یہ کہے گا انسان کو سونے کے لیے پیدا کیا ہے. جدید ذہن یہ کہے گا، جو دہریہ ٹائپ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ انسان کو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن دوستان محترم انسان کو نہ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، نہ صرف سونے کے لیے پیدا کیا، نہ صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، تو پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ انسان کی تخلیق کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے. اگر انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس مقصد کو نہ پہچان سکا تو وہ بد نصیب ہے. اگر اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد کو، تخلیق کے مقصد کو انسان پہچان گیا تو وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے. اب دوستان محترم اللہ کی عبادت اور بندگی کی، اللہ کے ذکر کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اگر ہم 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، اگر ہم 5 وقت اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت نہیں دیتے تو دوستان محترم ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں پہچانا. اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی جو سب سے اعلیٰ شکل ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اگر بندہ شب و روز بھی گزار رہا ہو، طرح طرح کی نعمتیں جو انسان کی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی ہوں، انسان ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز نہ ہوتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے اس کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، اپنی زندگی کے مقصد سے وہ غافل رہا.
اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی اعلیٰ صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ اب ہم سارے مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے باوجود مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے تو دوستان محترم ہم کس قدر اپنی زندگی میں، اپنی اس زندگی کو جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، ہم اپنی اس زندگی کو کس طرح غفلت کے اندر گزار رہے ہیں۔ ہمارے شب و روز تو گزر رہے ہیں، یہ زندگی کا نظام تو چل رہا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جتنی زندگی اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ انجام اچھا کس کا ہے؟ جو ہر روز 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جو ہر روز 5 وقت اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ اب دوستان محترم ہم مسلمان ہیں، ہم دل سے زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن یہی ہمارا اسلام، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، آج ہم اس قدر غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، بلکہ حال تو یہاں تک پہنچ چکا ہے، آج ہماری جو راتیں ہیں وہ غفلت کے اندر گزرتی ہیں، اور جو دن ہیں وہ ہمارے گناہوں کے اندر بسر ہوتے۔ ہم اس قدر غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن دوستان محترم اب ذرا تصور تو کریں، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جو اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے، اگر یہ پڑھا ہوا کلمہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر سے اٹھا کر محلے کی مسجد تک نہیں لے کے آتا تو ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھا ہوا کل مجھے اور آپ کو جنت میں بھی لے کے جائے گا؟ اگر یہ پڑھا ہوا کلمہ ہمیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہ لا سکے تو پھر یہ کلمہ ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یہ دعوت فکر ہے ہمارے لیے۔ ہم نے امید تو بڑی بڑی رکھی ہے، لیکن جو ہمارا عمل ہے وہ ہماری امیدوں اور توقعات کے خلاف ہے۔ امید بھی وہ باندھے جس کا عمل بھی اس امید کی طرف جاتا ہو۔ ہم تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید رکھتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن اللہ کی رحمت سہارا ان کو دے گی جو اس کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈر کر اس کی اطاعت اور بندگی بھی بجا لاتے ہیں۔ ورنہ ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا، ہمیں باپ دادا کی وجہ سے وراثت میں اسلام ملا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن دوستان محترم اس پڑھے ہوئے کلمے کی ہم کس طرح قدر کر رہے ہیں؟ اگر پڑھا ہوا کلمہ امام مسجد ہو یا خطیب ہو، وہ روز دعوت فکر دیتا ہے کہ لوگوں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، آؤ سب سے بڑی کامیابی لینے کے لیے۔ یہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ جب اذان میں کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب ہے اس سے صرف دنیا کی کامیابی نہیں، قرآن میں حدیث میں جہاں پر فلاح کا لفظ آیا ہے محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف لوگو، اس فلاح کی وجہ سے تمہیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور تمہیں آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ ایک طرف مؤذن اذان دے، امام آپ کے دلوں پر دستک دے، خطیب اپنے خطاب کے ذریعے سے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے اور آپ کو دعوت فکر دے کہ لوگوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم کس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ اگر وہ اسلام، وہ دین، وہ کلمہ
ہمیں گھر سے اٹھا کے محلے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں تک نہ لے کے آ سکے، تو پھر ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا کلمہ مجھے اور آپ کو جنت میں بھی داخل کر دے گا؟ تو دوستان محترم، اس کی رحمت سے امید رکھیں، لیکن جو ہمارا عمل ہے وہ اس کی امید تک پہنچنے والا ہو۔ یقین کامل کے ساتھ اس کی رحمت سے ہمیں امید ہے، اور قیامت کے دن اس کی رحمت اور کرم کا نظارہ دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا، کہ ہم بھی اپنے عمل کو اس امید کی طرف لے کے جائیں، تاکہ آخرت میں وہ ہماری امید اور توقع اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو اور کامیاب کر دے۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے نمبر پر ہم پر ضروری ہے کہ بطور مسلمان ہم ہر روز اللہ کی بارگاہ میں ضرور سجدہ ریز ہوں۔ اب آج ہم ختم 10واں میں بیٹھے ہیں نا، آپ دیکھ لیں، کوئی عزیز فوت ہو، کوئی رشتہ دار فوت ہو، کوئی بہن بھائی فوت ہو، کوئی والدین میں سے فوت ہو، ہم ملک سے باہر کیوں نہ ہوں تو ہم سارا کچھ چھوڑ کر ہم آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اب یہاں پر جتنے لوگ ہیں، چودھری اسکندر صاحب کے ساتھ لوگوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ کسی کا محلے کا تعلق ہے، کسی کا گاؤں کا تعلق ہے، کسی کا رشتہ داری کا تعلق ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ کے لایا ہے۔ ارے دنیا کا تعلق ہو، ہم ساری مصروفیات چھوڑ کر ہم آ جاتے ہیں، تو کیا ہمارے رب کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا بھی نہیں رہا کہ پڑھا ہوا کلمہ ہمیں اپنے گھر سے اٹھا کر مسجد تک بھی نہ لے کے جا سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سارے تعلقات پر، جتنے تعلقات ہیں، وہ جو رب کا تعلق ہے ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ سارے تعلقات پر غالب رہے، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ باقی تعلقات کو غالب رکھا ہے اور اس تعلق کو ہم نے کمزور رکھا ہوا ہے۔ تو دوستان محترم، بطور مسلمان اگر ہم سارے تعلقات کا پاس رکھتے ہیں تو اس کلمے کے صدقے جو ہمیں رب کی معرفت ملی ہے، تاجدار کائنات کی معرفت اور قرب ملا ہے، اس کلمے کے صدقے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق کو بھی مضبوط کریں، اور اس تعلق کی وجہ سے آخرت میں ہماری خلاصی ہونی ہے۔ کچھ کرے یا نہ کرے، زندگی میں کچھ ہو یا نہ ہو، ہم اپنے ساتھ یہ وعدہ تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے ساتھ یہ تجدید عہد تو کر سکتے ہیں، مولا تو نے ہمیں سب سے بڑی نعمت زندگی دی ہے، اور اس زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ہو یا نہ ہو، ہم ترجیحی طور پر تیری بارگاہ میں ہر روز 5 وقت سجدہ ریز ضرور ہوں گے۔ جب سارا کچھ ہمیں رب نے عطا کیا ہے، دیکھیں نا، اگر گھر میں کوئی ملازم رکھا ہو، اگر وہ مالک کی بات نہ مانے تو مالک اس سے ناراض ہوتا ہے، مالک اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ قربان جاؤں اس مالک پر، اس خالق پر، اس رب پر جس جیسی پرورش کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے اتنے کرم ہیں، اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں نوازتا ہے، وہ پھر بھی ہم پر کرم کرتا ہے، پھر بھی اس کی رحمتیں ہم پر چھما چھم برستی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم حکم عدولی بھی کرتے ہیں۔ اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے نا، صرف اتنی خبر ہو جائے کہ اگر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا تو میں کس بادشاہ کا حکم توڑ رہا ہوں، میں کس بادشاہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، اور اسی بات کو وسیلہ بنا کر 5 وقت کی نماز کے حوالے سے میں آپ کے دل پر دستک دینے لگا ہوں۔
اگر بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کس کی نافرمانی کرتا ہے؟ میں یہاں پر ایک مثال دینے لگا ہوں، اس لیے کہ جب مثال دے کے بات کی جاتی ہے نا تو بندے کو سمجھ اچھی آتی ہے، اور مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کا نام سنا ہے، اس کا ایک وفادار غلام تھا ایاز۔ باقی سارے درباری ایک طرف ہوں، سلطان محمود کے لیے وہ جو ایاز تھا نا اس کا مقام جدا تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی کیا کرتا ہے، اپنے جتنے بھی درباری ہیں ان کو ایک قیمتی موتی دیتا ہے، اور قیمتی موتی دے کر کہتا ہے اس موتی کو توڑ کے لاؤ، اس موتی کو توڑ کے لاؤ۔ اب وہ درباری باری باری جاتے ہیں، وہ موتی اتنا قیمتی تھا، وہ توڑتے نہیں، واپس بادشاہ کو لا کے دیتے ہیں۔ جب کسی نے نہیں توڑا تو بادشاہ ایاز سے کہتا ہے یہ قیمتی موتی لے جاؤ اور اس کو توڑ کے لاؤ۔ جب وہ موتی لے کے جاتا ہے ایاز، اس کو فوراً توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آتا۔ جب درباری دیکھتے ہیں تمام دوست آگے آگے تشریف لے آئیں پلیز، وہ پیچھے سے حکم دے رہے ہیں کہ آگے ان کو کریں، تو تمام دوست آگے آ جائیں۔ تو دوستان محترم، جب وہ ایاز اس قیمتی موتی کو توڑ کے دربار میں لاتا ہے تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو درباری ہیں وہ چیختے ہیں کہ ایاز تو نے اتنا قیمتی موتی توڑ دیا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے درباریوں، تو نے بادشاہ کا حکم توڑا ہے، اور جو میرا غلام ایاز ہے اس نے بادشاہ کا حکم نہیں توڑا بلکہ اس نے قیمتی موتی توڑ دیا ہے۔ اس کے نزدیک بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، موتی قیمتی نہیں۔ تو دوستان محترم، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، اس کا حکم ہے کہ 5 وقت میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرو، تو جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا وہ ذرا غور تو کرے وہ کس بادشاہ کی نافرمانی کر رہا، وہ کس بادشاہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ تو دوستان محترم، جب تک ہماری زندگی ہے کوئی خبر نہیں کہ کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کوئی خبر نہیں کب یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے، کوئی خبر نہیں کب یہ زبان جو بولتی ہے اس کی بولتی بند ہو جائے، کوئی خبر نہیں کہ کب یہ ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، کوئی خبر نہیں کہ کب جو پیغام اجل ہے وہ آ جائے۔ تو جب تک زندگی ہے، اور زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہم کیوں نہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں اور 5 وقت ترجیحی طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت دینے والے بن جائیں۔ ورنہ اس زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ لوگوں کے پاس بڑی بڑی سیکورٹی، بڑا بڑا سکواڈ، بڑا بڑا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو موت کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں دیکھتی، موت کسی کے محلات نہیں دیکھتی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ پیغام اجل ہے، اس نے آنا ہے، اور قرآن کہتا ہے ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون۔ جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو دوستان محترم، کوئی خبر نہیں کب یہ سانس بند ہو جائے۔ تو جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک زندگی جیسی نعمت ہے، ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں اور 5 وقت خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔